ہم گفتگو، تقریریں، واز یہ بہت سننے کے عادی ہو گئے ہیں. اپنی سمیت میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن عمل کے ہم خوگر نہیں ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل ہی نہیں کریں گے تو جتنا مرضی سیکھ لیں. ایک بندہ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روزانہ انتخاب کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، فیس بھی ادا کرتا ہے اور اس سے نسخہ بھی لکھواتا ہے اور لا کے گھر میں داراز میں رکھ دیتا ہے. اگلے دن دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو ساری تفصیل بتاتا ہے، وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر تدبیر کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، پھر وہ نسخہ لے کے آ کے گھر رکھ دیتا ہے اور تیسرے دن تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو وہ 20 سال بھی لگا رہے تو بتاؤ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یار میں اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، ان کے قیمتی قیمتی ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں. میاں دوائی کھائی ہے؟ کہا نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں کھائی. جاتا ہوں، ڈاکٹر جو کہتا ہے یہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، وہ ٹیسٹ بھی کروا کے لاتا ہوں، تشخیص مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ نسخہ لکھتا ہے، لا کے داراز میں ڈال دیتا ہوں. میڈیکل سٹور پہ کبھی نہیں گیا، دوائی خریدی نہیں، کبھی استعمال نہیں کی. روزانہ ڈاکٹر بدل لیں، لیکن اگر دوائی استعمال نہیں کریں گے تو کس طرح صحت پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ یہی تو ہم سب کر رہے ہیں. تقریریں روز سن رہے ہیں، واز سن رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لائیو بھی سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. اتنی ماضی کے اندر تو لوگ تقریر نہیں سنتے جتنی آج سن رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سے دوا لکھوا لی اور لا کے دراز میں ڈال دی، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں لیکن کبھی عمل کی طرف نہیں گئے. تو زندگی 20 سال جس طرح پہلے تھی آج بھی اسی طرح ہے، اور پوری امت کا یہ مزاج بن گیا ہے. لہٰذا امت جہاں 70 سال پہلے کھڑی تھی آج بھی وہاں کھڑی ہے. اس لیے کہ ہم نسخے اچھے اچھے لکھواتے ہیں لیکن کبھی عمل نہیں کیا. اگر عمل کے خوگر بن جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے اور یہ امت مسلمہ جو پستیوں کا شکار ہے یہ عروج اور بانکپن کا نور پا جائے. تو عمل کے خوگر ہم اپنے آپ کو بنائیں. ہمارا صرف سماعت کی حد تک دین ہے. وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا، نوجوان تھا. تو ایک دن دوستوں کے ساتھ، جو اس کے مسلمان دوست تھے، کہیں کسی جگہ پہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگ گئے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور اس دوست کا انتظار کر رہے ہیں جو نو مسلم تھا. وہ آ نہیں رہا، آدھا گھنٹہ لگ گیا. آدھے گھنٹے کے بعد آیا تو سارے کوسنے لگے تو نے اتنا وقت لگا دیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم مسلمان ہو، تمہیں پرابلم نہیں ہے، تمہیں مسئلہ نہیں ہے. میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، تم تو پیدائشی ہو. وہ جو میں نے نماز کا سنا ہے کہ بالکل اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، اور پھر پوری طرح سے جو خیال وسوسے آئے ہیں ان کو جھٹکنا ہے، یکسو ہونا ہے، پھر تصور کر کے ہاتھ باندھنے. تو مجھے اس پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اور اس لیے لیٹ ہو گئی. اور تم تو ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان ہو، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، تم تو ایسے جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو. تو میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں تو میرے لیے 15-20 منٹ تو اس کام پہ لگتے ہیں. تو وہ بیچارے بڑے شرمندے ہوئے کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکان کا سودا بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا خیال کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم اس تصور کو پختہ کر لیں. اس نے بھولے انداز سے کہا اور وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جاتے ہو یوں کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن مجھے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں کعبۃ اللہ کا تصور سامنے لاتے ہوئے، خیالات کو جھٹکتے ہوئے. یہ پریکٹس ہے اسلام کی. ہم صرف رسمی مسلمان ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوہ کیا نا تو شکوے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہمارے عمل بس زبان سے ہی ہیں، روح تک اترے نہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، کہتے ہیں کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے دلوں نہ مکائیے.
اس کو مسلمان کریں، اس کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کہا کہ لشکروں کو پیچھے بھیج دو، یہ جو استقبال کرنے ہیں انہیں پیچھے بھیج دو، اور ان کے گلے میں باہیں ڈالی اور حضرت عمر رو پڑے اور پھر کہا ذرا آؤ نا کسی ایک طرف چلیں۔ اب جدھر جائیں تو لوگ دیکھ رہے تھے، ایک درخت کی اوٹ میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، اللہ اکبر، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کے حضرت عمر روئے اور رو کے حضرت عمر نے کہا کہ سنو ذرا لفظ، کہا انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام، کہا ابو عبیدہ ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں محمد عربی کے جوڑوں نے عزت دی ہے، ہم غریب لوگ تھے، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں عزت دی ہے تو محمد عربی کی غلامی نے دی ہے اللہ۔ اور اقبال نے اسی فلسفے کو جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرے پیارے محمد کو ہو جا سارا زمانہ تیرا ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی میں گئے اور جا کہتے این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی آئے، فرمایا بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے معاف کیجئے، یہ کسی اور کو کہیے۔ تو لوگوں نے کہا بلال اللہ کا خوف کرو، امیر المومنین کی بات مانو۔ حضرت بلال حبشی بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، آپ کھڑے ہو گئے صخرہ کے پاس اور اذان دینا شروع کر دی۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ لہجہ دہلتا ہے کہ جب حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا اذان میں تو عمر کی آواز چیخوں میں اس سے بھی بلند ہو گئی اور حضرت عمر رو پڑے۔ حضرت عمر روئے تو سارے صحابہ رو رہے، پوری مسجد اقصی صحابہ کی چیخوں سے گونج رہی ہے، ادھر بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر صحابہ رو رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بغیر ما عزنا اللہ بہی اذلنا اللہ، کہا ہمیں عزت ملی ہے حضور کے صدقے، اور اگر ہم نے حضور کے علاوہ اب کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈنا چاہی نا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو یہ عزتیں اور یہ مرتبہ و مقام جو امت مسلمہ کو ملا یہ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے، یہ حضور کے در سے ملا ہے۔ حضرت عمر واپس پلٹے، عرض تہامہ میں رکے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان اور یہ عرض تہامہ اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا کہ یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کر، یہی عرض تہامہ تھی۔ کہتے ہیں میں اونٹ لائن میں کھڑے کرنے لگا تو آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ پھر میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا اور کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کہا آج زمانہ یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور سے وفا کے رشتے کو استوار تو کر کے رکھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ایک شیر نے انسانی بو پائی تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ شیر کو کہتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اور جنگل کے شیر جانتا نہیں میں کون ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ شیر نے دم ہلانی شروع کر دی اور آگے چلنے لگا، اور اس نے زبان حال سے کہا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، تو حضور سے وفا کا رشتہ استوار کر کے تو دیکھ، سارا زمانہ تیری غلامی اختیار نہ کر گیا تو کہنا، حضور سے محبت کا رشتہ استوار کر، تعلق کا رشتہ استوار کر۔ آج ہماری ناکامی یہ ہے کہ حضور سے ہم دور ہو گئے۔ اقبال نے اس دکھ کو اپنے انداز میں بیان کیا، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی اسر ما با ماچ کرد، اسر ما ماز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ وہ کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے عہد کی ستم ظریفی یہ ہے
کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر, ہمارے دور نے ہمیں ہم سے دور کر دیا. کیوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر, اس نے ہمیں حضور سے دور ہٹا دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مادی ترقی کریں گے تو دنیا پہ غالب ہوں گے. حضرت عمر کا یہ قول میری آج کی اس تقریر کا نقطہ کمال ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس وجہ سے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی, اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہمیں ذلت ملے گی. اگر اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو عزتیں ملتی رہیں گی. اور اس فلسفے کو اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آسمان سے صدا آ رہی ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیں گے, لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے, پھر اپنی تقدیر خود ہی لکھتا رہنا. جو لکھتا رہے گا وہی کرتے رہیں گے. بندے سے خود تقدیر پوچھے گی بتا تیری رضا کیا ہے, یہ مرتبہ نصیب ہو جائے گا تجھے. اگر ہم حضور سے وفا کے رشتے کو استوار کرتے ہیں تو پھر زمانہ ہمارا باج گزار ہے, ورنہ در در کی ٹھوکریں ہمارا مقدر. یہ تاریخ ساز جملہ مسجد اقصی کو جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اے ابو عبیدہ, جس چیز نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی, ہم ذلیل قوم تھے, اگر ہم نے اس چیز سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے عزت مانگی تو عزت نہیں ملے گی, اللہ ذلت دے گا. اس لیے ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو پھر اسی چوکھٹ پہ آنا ہوگا, اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے. علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا, مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے. مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے, اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں. اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے, اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے. جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے, ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی. جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا, ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے. اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے تو پیچھے روشنی ہے, ہمارے پیچھے نور ہے, پیچھے اجالے. وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد, کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا, لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے, ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں. جب مسجدیں کچی تھی ایمان پکے تھے, وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ, وہ ممیاتی ہوئی بکریاں, وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ, وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ. ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا, زندگی کا جمال پایا جاتا تھا. زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے. اللہ اکبر. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی, وہ کردار تو گفتار, وہ ثابت تو سیارہ, وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں, اس دور حسین کی طرف, اس خوبصورت زمانے کی طرف, محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے, جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں, جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں. ہماری زندگی کا سارا حسن, ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے. ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر جب انسانی زندگی کو بانک پن تھا, جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے, بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے. محبتوں کا سلسلہ, آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا. آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں, اور محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے. اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی.
زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے. ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے جہاں سے روشنی ملے گی. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں, آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں. مدینے کا شہر ہے, اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا واز و تلقین کرتے, لوگ سنتے, من میں اتارتے, روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے, کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی نماز پڑھنے آتے ہیں. ایک خوبصورت عورت کا راستہ ایک نوجوان لڑکا روکتا ہے. ایک دن اس نے دیکھا, ایک نے رک کے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں. اس نے کہا کہ میری چاہت ڈیمانڈ جو کروں گی پوری کر دو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لو. اس نے کہا بس میری یہ خواہش ہے 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو. اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں منتظر ہوں گی تیری اور تیرا انتظار کروں. 40 دن نمازیں چلتی رہی. پھر عمر کا لہجہ اور من کے روگ نہ دھلے اور من میں نور نہ اترے. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ گردن جھکا کے جا رہا تھا. لڑکی اسبے وعدہ کھڑی تھی. کہا گزر رہے ہو؟ میں اسبے وعدہ کھڑی ہوں. کہا کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. آؤ اس قرآن سے تعلق جوڑو. یہ دلوں کے زنگ اتارتا ہے, روحوں کو نور دیتا ہے. اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر دین کی ایک پہچان ہے. حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے, یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے. نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے, نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے, نہ بھائیوں میں غیرت ہے, اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا, کسی کے اوپر پتھر برسے, کسی کے اوپر خون برسا, کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں. چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے گئے. مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی. رب بھی خوش رہے, شیطان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے نہیں کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول یاد. تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو. تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے. تم مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی. تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے. کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے, ان کا لہجہ کیا, اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا, کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ, اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے, کوئی آخرت کی یاد دلائے, کوئی عمل کی بات کرے,
وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی خوش کیسے کیا پتا، قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرانے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہے کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ رونا دل کا میل اتارتا ہے، باطن کے اجاڑ پن کو دور کرتا ہے، من میں خشیت الہی کے پھول کھلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال لے، تو رب بال تو نہیں نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، امام ابو نعیم نے لکھا حلیہ میں، اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں۔ رونے کا مزاج بناؤ، طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر طبیعت سخت ہے، بعض لوگ تباً سخت ہوتے ہیں، تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو۔ اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو، طبیعت میں سادگی پیدا کرو، اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے۔ مجھے اپنے والد گرامی کی ایک بات یاد آئی، آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نا، اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میری زندگی آسودہ ہو، آسودہ ضرور بناؤ زندگی کو، لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودگی سے آخرت کی آسودگی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ختم ہو جانی، تھوڑی ہے، بالکل سانسوں کی گنتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ دعا مانگی۔ اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیحاً ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں، زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک روایت سن لیجئے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو یہ سفارشی بن جائیں گے، باقاعدہ شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی، اور یہ سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، اے رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ، اے اللہ میں نے اس بندے کو روکا شہوات سے اور کھانے سے اور پینے سے تیری رضا کے لیے، تو میرے مالک میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، مالک رات کے سونے سے میں نے اس کو روک دیا، سارا دن روزہ بھی رکھا، کام کاج پہ بھی گیا، روزہ کھولنے کا بعد نڈھال تھا، لیکن عشاء کی نماز ہوئی تو تراویح کے لیے پھر مسجد میں کھڑا تھا، سارا دن بھوک سے کاٹا اور رات ہوئی تو یہ قرآن سننے کے لیے تھا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا مالک میں نے رات کی نیند کو روک دیا تیرے لیے، فشفینی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ قرآن اور روزے دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کو جنت عطا فرما دے۔ تو آئیے ماہ سیام میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تراویح کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں پورا قرآن سننا چاہیے تاکہ قرآن مجید کی سفارش سے فیضیاب ہو سکے قیامت کے دن۔ تو یہ درمیان میں چھوڑ کے کوئی 8 پہ بھاگ گیا، کوئی 10 پہ بھاگ گیا، کوئی 4 پہ بھاگ گیا، اس کلچر کو ختم کریں اور 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں، پورا قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہو۔ مسجد کی زیب و زینت ہے، رونق ہے نمازیوں سے، اور جب آدھے نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں تو پھر کیا کیفیت گزرتی ہوگی مسجد پر۔ تو اس لیے اس پہ غور کریں اور 20 تراویح پڑھ کے اس کی لذت لیں اور پورا قرآن مجید ایک جگہ پہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے،
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب ادا کرے۔ وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض ادا کیا۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وکان لہ مثل اجرہ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے گا۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤت اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مسقط لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبہ صائمن، اور جس نے شراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ
جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہو وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکات ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں۔ حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام، اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتا ہے۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے۔ آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا پیکج دیا ہے، اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور ماہ سیام میں جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے، اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا، مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی۔ عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں، اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم وقت سو بھی نہیں رہے، اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً پلٹے، واپس بیت المال میں آئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ رکھا، بوری اپنی کمر پہ لا دی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا، کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں، اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے، ادھر آٹا گند جاتا ہے، اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے، چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے، وہ کھانا پکانے لگتی ہے، آگ بجھتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے، عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے، عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے۔ کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا، بچے کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ تو کبھی عمر امیر المومنین، یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں۔ بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے
تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے. میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہلا جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا، اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. اللہ اکبر. میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں. ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے، کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی. غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں. دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو. عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا. لوگ منتظر کھڑے ہیں. دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا. اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا. کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے. اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے. یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے. اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے. اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا. آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے. ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے. اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں. انہی حضرت عمر کی کہانی ہے. وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو. کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی. میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے. کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں
ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی. جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. آپ گزر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا. تو پرنالہ گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا. آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا. حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالہ، اکھیڑ دیا. سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت عباس آئے، کہنے لگے پرنالہ آپ نے اکھیڑا. جناب عمر نے وجہ بیان کی. حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے. حضرت عمر نے کہا کہیے. تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے. کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالہ اکھیڑا ہے. آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر. 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی. آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں، بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ، عمل کا رستہ. دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ
MA اور جناب M.Med اور M.Phil اور پھر PhD قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک PTC ٹیچر ہے نا, وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے, تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو, سینکڑوں دفعہ, اور یہ بہانے کر رہا ہے, یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں, میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں, آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ہمیشہ عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا, معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا, نقل کفر کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا, تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا, ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں, پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا, اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے, بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا, میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا, تیار رہنا, آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا, تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی, دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے, فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام, کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا, بانج فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا, اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا, فرمایا کرتے کیوں نہیں. جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا, پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا, 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا, تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے, پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے, میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے, اب میں تسبیح لے لی ہے, کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے, لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے, سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی. یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا,
यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं। जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना, वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफिल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुभान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज 5 बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा था। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हजरत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हजरत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हजरत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा। जालिमों, इतने जुल्म की बात है, इतनी ज्यादती की बात है कि यहां जियाउल हक के जमाने में जिस शख्स पर गुस्ताखी का मुकदमा बना था वो अभी भी जेल पे है, उसे फांसी नहीं हुई। जियाउल हक के जमाने में साबित हो गया था कि गुस्ताखे रसूल है, उसे अभी फांसी नहीं हुई। और इस शख्स का तुमने बताया भी नहीं कि कल फांसी हो जाएगी, इसका तुमने जिक्र ही नहीं किया कि कल फांसी होगी, इसलिए कि तुम्हारा जो है वो यूरोप जिसके तुम टुकड़ों पे पलते हो, कहां लेके जाओगे इतने पैसे? कब्र में तो तुम्हें बचाएंगे। मां अगना मालूहू व मां कसब, ये माल तुम्हारे काम है नहीं। और मैं मस्जिद में नहीं कह रहा, मैंने चौक में उस दिन जिस दिन हमने अंजुमन ताजरान के, मैंने चौक में खड़े होकर कहा था कि मियां साहब बाकी आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, ये गुनाह माफ होने वाला नहीं है, याद रखें। और फिर कहते हैं जी नबी पाक ने तो अपने दुश्मनों को माफ किया था। मौलवी, नबी पाक ने माफ किया, किसी सहाबी ने माफ नहीं किया। किसने माफ किया है? ठीक है, जाओ नबी पाक से माफी ले लो, उम्मत को माफ करने का हक, ये शरई मसला है भाई। मेरी को बंदा बेअदबी करता है तो माफ को चौथा आदमी कर सकता है? बोले ना, बेअदबी माफी वही देगा जिसकी बेअदबी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेअदब को माफ किया है, हजरत अबू बकर ने माफ नहीं किया, हजरत उमर ने माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, इन लोगों ने माफ नहीं किया। गुस्ताखे रसूल, और ये मसला नाजुक है। अब सुनो, पहले मैं आपको केस की डिटेल्स आगाह करूं, जरा सुने। एक औरत है जिसका नाम आसिया है, बहुत सारे लोग तो बातों से जानते हैं, लेकिन मैं बितफसील जरा आपकी खिदमत में सारी बात अर्ज कर लूं, मेरी बात आपकी समझ में आएगी। सोना नहीं आपने, बड़ी मेहरबानी, और जाग के मेरे साथ बोले, मेरी बात का जवाब दें जो मैं आपसे कर रहा हूं। और अल्लाह सच्चा जानता है, मेरा मुमताज कादरी के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है,
اور میری تو رپورٹ جب لا کے میرے سامنے پیش کرتی ہے ہماری یہاں گجرانوالہ کی گورنمنٹ، تو کہتے ہیں آپ بڑے صلح جو قسم کے لوگ ہیں. ہم صلح جو لوگ بھی کھڑے ہو کے آج کہتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا ہے. تم نے، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو مجھے پکڑے گا. آپ کھول کے بولے کیا کیا ہے تم نے؟ تم ظالم ہو، اس دور کے حکمرانوں تم، اور تمہیں سپورٹ کرنے والے بھی سارے ظالم ہیں. یاد رکھیں. سنو، ایک بی بی ہے، وہ پانی بھر رہی ہے. آسیہ اس کا نام ہے، شیخو پورے کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہے. پانی بھر رہی ہے، مسلمان عورتوں سے کہتی ہے پانی پی لو. کہتی ہے نہیں، تم ناپاک ہو، ہم پاک ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی بھی پاک ہیں صلی اللہ ہو. وہ بی بی جواب میں کیا کہتی ہے؟ آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، جو درج ہے لفظ اس کے میں کبھی نہ سناتا، میں نے نہیں کبھی سنائے، لیکن آپ کو بات سمجھانے یہ مسئلہ ضروری ہو گیا. وہ کہتی ہے پتہ ہے مجھے تمہارے نبی کا، انہوں نے حضرت ختیجہ سے پیسے کی خاطر شادی کی تھی. میرا خیال ہے سب کو چوپ رہنا چاہیے. اسلام صلح پسند جو ہے چوپ رہنا چاہیے نا. کہیں لعنت ہے اس پر. اس نے کہا کہ ماں یہ لفظ کہے، شور پڑ گیا. ایسا جو سیانہ تھا علاقے کا، گرفتار کر کے لے گیا اس بی بی کو. شور ہونے لگا، امریکہ تک آواز گئی. یہاں جب بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے وہ سیدھا لندن جاتا ہے. سلمان رشدی کدھر ہے؟ بولے راستے کیوں نہیں؟ یہ تو انہوں پتا ہے کدھر ہے وہ. اس کو ملکہ برطانیہ نے سر کا خطاب دے دیا. اس کی کتاب وہ چھاپتے ہیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے. اس کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے. تسلیمہ جو نسیمہ، وہ جو بنگلہ دیش کی عورت تھی، اس نے حضور کے خلاف کتاب لکھی. اس کو یورپ اٹھا کے لے گیا. کیوں تم انہیں پناہ دیتے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ اندھے ہیں ہم، ہمیں نظر نہیں آتا؟ یہ ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بے ایمانی اور ظلم کی جو حد کر دی گئی ہے. سنو میری بات. اس نے بے ادبی کی، ایس ایچ او نے گرفتار کر لیا. معاملہ اب بات دور تک چلی گئی. پوپ جو ہر روز تنقید کرتا ہے اسلام پہ، کہتا ہے جہاد کی آیتیں نکال لو، وہ بے ایمان کہنے لگا ذرا پولا ہاتھ رکھا جائے، گورنمنٹ ذرا احتیاط کرے پاکستان کی. باز گش سنائی دینے لگی، سب کی ٹانگیں کانپنے لگی. امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا. اب ایک بڑا دیانتدار ایس پی سید محمد امین شاہ بخاری اس کا نام ہے، شیخو پورے کا نام یاد رہے گا. سید امین شاہ بخاری کی ذمہ لگایا گیا کہ تم نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ جذباتی معاملہ نے 1.5 سال اس شخص نے لگایا. اور اس نے کہا یہ عورت مجرم ہے، اس نے یہ کام. اور اس عورت کی سٹیٹمنٹ سنو. وہ بی بی کہتی ہے میں نے کیا ہے، مجھے معافی دے دو. کیا میں نے ہے، مجھے. وہ ایس ایچ او کہتا ہے کیا ہے، ایس پی صاحب کہتے ہیں، سیشن جج صاحب کہتے ہیں. انہوں نے اس کو سزائے موت کا حکم بھی سنا دیا ہے. اس نے یہ گستاخی. اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندے معافی دے سکتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کو امت معافی، حکم بھی یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی معاملہ، اس کو سزا کا حکم ہو گیا. اب چونکہ وہاں تک دروازے کھٹک رہے تھے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اسے اٹھا کے لے جاتے. تو ایک شخص جس نے ہندو عورت سے شادی کی ہوئی تھی، سور کا گوشت پسند کرتا تھا اور روز مذاق اڑاتا تھا اسلام کا. وہ بال بچوں سمیت پہنچ گیا تھانے میں. اس نے جا کے اس بی بی کو ساتھ بٹھایا. کہنے لگا جج باقی جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ غلط ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا، یہ بی بی بے قصور ہے. وہ ظالم، شرم کر. جو انویسٹیگیشن کرنے والے افیسر ہیں وہ کہتے ہیں مجرم ہے، پورا گاؤں کہتا ہے کہ مجرم ہے، جج کہتا ہے یہ، اور بی بی خود کہتی ہے کہ میں نے یہ کام، مجھے معافی دے دو. تو کہتا ہے کو نہیں کیا. پھر وہ باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے کہتا ہے میں نے صدر صاحب سے بات کر لی ہے، میں نے صدر صاحب سے بات. یہ سنے آپ نے یہ لفظ کہ نہیں سنے ہوئے؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کریں جس نے سنے ہوئے. کہتا ہے میں نے صدر سے بات، باہر والے بھی ساڈے نال ہی ہو، مینوں تسی بھی دس دیو، نال ہی رہے آجے. میں نے صدر صاحب سے بات، اور اس کو معافی ملے گی نہیں. کہتا ہے معافی مل گئی سمجھو. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہوا سارا کچھ. خدا را تھوڑا ذہن پہ بوجھ ڈالو. ایک بی بی آسیہ مسیح جس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے معاذ اللہ دولت کے لیے حضرت ختیجہ سے نکاح کیا. معاذ اللہ اتنی بڑی اس نے بے ادبی کی، اور پھر اس نے جا کے کورٹ میں مانا کہ میں نے بے ادبی کی. پھر جب کورٹ میں تسلیم کیا تو اسے سزائے موت ہوئی.
फिर पंजाब के गवर्नर की ड्यूटी यूरोप ने लगाई, वो उसका हिमायती बन के चला गया। उस बीबी को सजाए मौत आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के जजों ने सुनाई। और जब गवर्नर चला गया हिमायत के लिए और उसने जाके कहा कि जिस कानून ने इसे सजा दी है वो कानून काला है, नामूस रिसालत का कानून बदल देना चाहिए, उस गवर्नर को एक आशिक के रसूल ने 27 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। फिर तुमने कहा जी आइन कहता है सजा होगी, फिर उसको सजा दी, फिर तुमने उसे फांसी पे लटकाया और रसूलुल्लाह का दिल तुमने दुखाया। वो 2 साल हो गए मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी लगे। कभी पूछो अपने एमएनए और एमपीए से, कभी इन जालिमों लुटेरों से पूछो कि वो जिस आसिया के लिए ये सारा रट्टा लगाया गया था वो आसिया किधर है? उसको भी तो आइन ने कहा था फांसी लगाओ। आज जो तुमने जज के हुक्म पर यहां हम धावा बोल दिया और कहा अदालतें हमें कह रही हैं, तो सेशन कोर्ट ने कहा कि बीबी मुजरिमा फांसी दो। आज तक आसिया को फांसी दी गई है, क्यों? दे दिया जाए हमें इस सवाल का जवाब, क्यों उसे नहीं लटकाया गया जो फसाद की जड़ थी, जिसने कहा था? फिर भी इन हुक्मरानों की गोद में बैठोगे, फिर भी इनके साथ इजहार हमदर्दी करोगे? दोस्ती कातिल से भी और मकतूल से याराना भी। ये बता हशर में किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, किसके पास जाके खड़ा होगा? इन जालिमों के साथ, इन लुटेरों के साथ। और कोई हमें ये ना समझे कि हम इस लीग के मुखालिफ हैं तो किसी और के हम सपोर्टर हैं। 3 हल्कों के लिए तो तुम बैठे रहे कई महीने, और वो जो जुबान तुमने इस्तेमाल की वो भी जमाना जानता था, जो तुम्हारा लबो लहजा था। और आज खत्म नबूवत की बात आई तो तुम्हें शर्म ही नहीं आई? आज निकलना चाहिए था, मैदान में आना चाहिए था। और तुम्हारे पालतू लोगों ने बैठ करके इस कदर ज्यादा गलीज गुफ्तगू की। ये सारे इस हमाम में एक जैसे हैं, इनके चेहरे बदलते हैं लेकिन इनके पीछे किरदार वही